السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی بھی معاشرے میں ہم آہنگی کا ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگ وہ امن کے ساتھ رہتے ہیں اور ہم آہنگی کے ساتھ ہیں، ان کے اندر ہم آہنگی پائی جاتی ہے، تو پھر وہ لوگ بھی ترقی کرتے ہیں، وہ معاشرہ بھی پرامن ہوتا ہے۔ اس ہم آہنگی کی اہمیت کو، ہم آہنگی کی امپورٹنس کو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ چیز ہمیں کہاں نظر آتی ہے اور اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور ہمارے لیے اس کے اندر کیا نمونہ اور کیا اسوہ موجود ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہم آہنگی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جگہ جگہ پر نظر آتی ہے۔ صرف اس وقت نہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی جو آپ نے 40 سالہ زندگی گزاری، وہاں پر آپ کو بے شمار جگہوں پر ایسے واقعات دکھائی دیں گے کہ جہاں پہ آپ نے ایسا فیصلہ کیا کہ پورے معاشرہ جو کہ جنگ کے اوپر کھڑا تھا وہ امن کی جگہ پہ آ گیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ بھی امین اور صادق کہتے تھے کہ جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کو نہیں مانتے تھے، اپنی امانتیں وہ آپ کے پاس رکھواتے تھے، آپ پہ ٹرسٹ کرتے تھے، آپ کے اوپر بھروسہ کرتے تھے۔ یہ جو امین کا جو لفظ ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ امین امن سے ہے۔ امن کہتے ہیں محفوظ ہونا، حفاظت میں ہونا، سکون کو کہا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں علاقے میں امن ہے، فلاں ملک پر امن ہے، فلاں جگہ پر امن ہے، فلاں ماحول پر امن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سکون ہے، وہاں شانتی ہے، تو آپ کو امین کہا جاتا ہے۔ تو امین کہتے ہیں وہ ذات، وہ شخصیت کہ جس سے لوگ اپنے آپ کو امن میں محفوظ کرتے ہیں اور لوگ اس ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی امین ہے۔ آپ امین ذات ہیں، آپ پر نہ ماننے والے بھی وہ امین آپ کو کہتے ہیں، لقب دیتے ہیں۔ اس امین کو اگر ہم تھوڑا سا اور دیکھیں تو ایسا ہے کہ ایک شخص آپ پہ جب بھروسہ کرتا ہے تو وہ پھر آپ کے پاس امانت بھی رکھواتا ہے اور وہ آپ کے اوپر اندھا یقین بھی کرتا ہے۔ اتنا یقین اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کی چوٹی کے، اس پہاڑ کے بالکل پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے اور وہ تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب لوگوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم آپ کی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اور آپ نے ہمارے اندر زندگی گزاری، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا، خلاف واقعہ بات آپ نے کبھی نہیں فرمائی ہے۔ تو آپ صادق اور امین ہیں۔ اب یہ امانت داری کی جو آپ نے اپنی ذات کو ایسے پیش کیا کہ جو لوگ آپ کو نہیں بھی مانتے تھے وہ آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ اس مکہ کے معاشرے کے اندر ہوا یہ کہ وہاں پر حجر اسود کی تنصیب کا ایک واقعہ نظر آتا ہے، ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہیں اس کے اندر یہ واقعہ پڑھایا جاتا ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے، ہر ایک کو اس واقعے کا علم ہے۔ لیکن اس پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا اور واضح کر لیں تو آج ہم خود بھی امن سے رہیں، اوروں کو بھی امن اور چین کے ساتھ رہنے دیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کعبۃ اللہ کی دوسری اثر نو تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر، اس میں حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ تھا کہ اسے اپنی جگہ پہ دوبارہ رکھنا تھا۔ اب قریش مختلف قبیلوں کے اندر بٹا ہوا تھا۔ قریش کتنے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا؟ طٰہٰ حسین المصری نے لکھا ہے کہ 360 قبیلوں میں بٹا ہوا تھا۔ اسی لیے کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے کہ ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک بت تھا، ہر قبیلے کا اپنی جتنا بڑا قبیلہ ہوتا تھا اتنا ہی بڑا وہ ایک اسٹیچو اور لگا دیتا تھا، اور یہ اس کی قبیلے کی بڑے ہونے کی نشانی تھی۔ 360 قبائل آپس میں لڑنے والے تھے اس بات کے اوپر کہ یہ شرف اور یہ فضیلت، یہ مقام اور مرتبہ اس کے حصے میں آنا چاہیے کہ وہ حجر اسود کو خود اٹھائے اور اس جگہ پہ رکھ دے، اور وہ بیت اللہ کے لیے بڑے ہی جو ہے وہ خیال کرتے تھے بیت اللہ کی ہر چیز کا، یہاں تک کہ وہ جو اپنی سود کی کمائی ہوتی تھی نا وہ بھی اس میں نہیں لگاتے تھے کہ خدا کا گھر ہے، یہ ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، اپنی قومی اور عصبیت کی وجہ سے۔ تو وہ ہر ایک لڑنے والا تھا،
اور یہ 360 قبائل آپس میں ایک دم سے لڑنے والے تھے، اور وہاں پہ یہ 360 قبائل اگر آپس میں لڑتے تو ایک بہت بڑا خونریز واقعہ ہوتا۔ ہر ایک نے اس بات پہ قسم کھائی کہ یہ فضیلت اور یہ شرف مجھے ملے گا، کسی اور کے حصے میں نصیب میں نہیں آئے گا۔ لڑنے والے تھے تو انہوں نے، اب ان کے کسی نے کہا کہ ایسا کرو کہ اس کو ہم جھگڑے سے بچنا چاہتے ہیں تو چلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ صادق اور امین ہے، وہ ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جس میں ہم کسی کا نقصان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ فیصلہ فرمایا کہ وہ یہ فیصلہ وہ کرے گا کہ جو صبح سب سے پہلے حاضر ہوگا۔ پھر جب وہاں پہ گئے تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہر قبیلے کا بندہ، آپ نے ایک چادر بچھایا، آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلے کا بندہ اس کو کونوں سے پکڑے، اور حجر اسود کو وہاں پہ رکھا گیا اور اس کو اس کے مقام پہ رکھ دیا۔ اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اب سمجھیں، ایک چھوٹی سی بات تھی لیکن اس کے لیے یہ سب لڑنے والے تھے۔ اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عمل نہ فرماتے، یہ فیصلہ نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ لوگ لڑ جاتے، مر جاتے، قتل و غارت گری ہوتی، قتال ہوتا، خون سے ہر ایک کی ایگو کی تسلی تو ہو جاتی کہ جی میں نے یہ کام کر لیا کسی ایک کے نصیب میں، اور ہو سکتا ہے کسی ایک کو نصیب ہوتا یا نہ ہوتا، یا ہوتا کہ پھر وہ دوبارہ مذاکرات پہ بیٹھتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما کر ہر قسم کی جنگ، قتل و غارت گری کا راستہ بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب ہر ایک قبیلے کو اس واقعے سے کیا ہوا کہ وہ فضیلت بھی مل گئی، ٹھیک ہے، اور سب لوگ ایک جگہ پر جمع بھی ہو گئے، اکٹھے بھی ہو گئے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے ان کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو گئی کہ ایک ہی سادہ واقعہ کہ جو ان کے اندر قتل و غارت گری کا باعث بننے والا تھا وہ ان میں اتحاد کا باعث بن گیا، ہم آہنگی پیدا ہو گئی۔ تو جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کے اندر ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، لیڈر قوم کو ایک جگہ پہ جمع کرتے ہیں، لیڈر قوم کو کبھی ڈیوائیڈ اور تقسیم نہیں ہونے دیتے۔ لیڈر کی سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی قوم جو بکھری ہوئی ہے اور تلواریں نکلنے والی ہیں، قوم کو وہ ایک جگہ پہ لے آتا ہے، اس کو کاٹتا نہیں ہے، اس کو کیا کرتا ہے؟ ایک جگہ پہ جمع کر دیتا ہے۔ یہ ہوتی ہے لیڈر کی خصوصیت اور پہچان۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری قوم کو وہاں پر ایک کیا اور ہم آہنگی پیدا کی۔ یہ جو ہم آہنگی ہے یہ میرے نبی کی خصوصیت ہے، یہ میرے نبی کی صفت ہے، کیونکہ میرے نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے پیارے، اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی ذات کو رحمۃ للعالمین بنایا ہے، آپ پورے جہاں کے لیے رحمت ہیں۔ رحمت اسے کہتے ہیں کہ جو انسان جو ٹکڑے ٹکڑے ہیں ان کو جوڑ کر ایک کر دے، سب انسانوں کو ایک کر دے، برابر کر دے، ہم آہنگی پیدا کر دے۔ اس واقعے سے ہمارے لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے معاشرے کے اندر ہم نے ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمارے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے، ہمارے اندر فرقہ وارانہ جذبات، تعصب، قومی، علاقائی، صوبائی سطح کے یا ملکی سطح کی تعصب سے پاک اور اوپر اٹھ کر ہم نے ایک خدا کی، ایک انسانیت کی سوچ رکھ کر سرکار دو عالم کے اس پیغام پر عمل کرنا ہے کہ قوموں کو ایک کرنا ہے، وحدت کے اوپر لے کر آنا ہے۔ یہ ہمارے اندر نظر آنا چاہیے، اور یہ جو امین کی صفت ہے یہ اگر اس سے ہم سیکھنے لگیں اور ہم اپنے اندر اپنانے لگیں تو ہمارے اندر اس امانت والی یہ صفات اتریں گی، لوگ ہمارے اوپر بھروسہ کریں گے، ہماری ذات کے اوپر ٹرسٹ کریں گے، ہم سے گھبرائیں گے نہیں، ڈریں گے نہیں، خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی نان مسلم ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کس چیز کا نام ہے، تو سرکار دو عالم نے فرمایا المؤمن من امنہ الناس، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ اپنی مال کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر امن سمجھتے ہیں، امن محفوظ کرتے ہیں۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ میں اس کی سے محفوظ ہوں گا، یہ مجھے مارے گا نہیں، یہ مجھے گالی نہیں دے گا، یہ میرے مال کو جلائے گا نہیں، آگ نہیں لگائے گا میرے مال کو، میری گاڑی اگر کہیں باہر کھڑی ہے تو اس کو پنچر کر کے نہیں جائے گا، اس کو پیٹرول لگا کے نظر آتش نہیں کر دے گا، میری دکان کو خاکستر نہیں کر دے گا، میری جمع پونجی کو، میری زندگی کو، میرے سرمایہ حیات کو یہ کہیں لوٹے گا نہیں، اس کے اوپر غضب نہیں کرے گا، قبضہ نہیں کرے گا، دنگے فساد نہیں کرے گا۔ یہ ہے امن کی تعریف۔ اور مومن وہی ہے
مومن وہی ہے کہ جس کو آقا دو جہاں کی اس امانت سے ملی. مومن جذباتی کا نام نہیں ہے کہ مومن او بھائی کس نے یوں کر دیا میں جذبات میں آ جاؤں اور میں فوراً گلا دبوچ لوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بہت کم جگہوں پر میرے نبی نے اس جو ہے وہ زندگی میں نظر آیا کہ جہاں پر آپ نے کسی ایک جب اپنے آپ کو بچانے کی بات ہے یا لوگوں کے بچانے کی بات آئی، لوگوں کی، اپنے آپ کو نہیں، لوگوں کو بچانے کی بات آئی، انسانیت کو بچانے کی بات آئی، تو آپ نے وہاں پر حکم دیا کہ اب ٹکراؤ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن جہاں تک ہو سکا آپ نے اس وقت بھی ٹکراؤ سے بچے. آپ نے فرمایا کہ جس قوم کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے اس قوم کے بچوں کو نہ مارا جائے، اس قوم کی عورتوں کو نہ مارا جائے، اس قوم کے علماء کو، اس قوم کے پیروں کو، فقیروں کو، زاہدوں کو، عبادت گزاروں کو، راہبین کو نہ مارا جائے، اس قوم کی عبادت گاہوں کو مسمار نہ کیے جائے، اس قوم کے جو سرسبز باغات ہیں اسے نہ ویران کیا جائے، ان کی عمارتوں کو نہ مارا جائے، کسی قوم کو آگ کا عذاب نہ دیا جائے، آگ نہ برسائی جائے کسی پر. تو میرے نبی نے ہم آہنگی پیدا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ تبارک ہم سب کو ہم آہنگی کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.